یقیناً آج ہم لائے ہیں ٹرک ڈرائیور کی ایک منفرد کہانی۔ یہ کہانی نہ صرف ایک ٹرک ڈرائیور کی زندگی کی جھلک پیش کرتی ہے بلکہ پاکستانی معاشرے، سچائی، درد، قربانی اور انسانیت کے رنگ بھی نمایاں کرتی ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شادرہ، خیبر پختونخوا کا ایک گاؤں جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ وہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن جب پتھریلی زمین پر پڑتی تو لگتا جیسے سونا بکھر گیا ہو، مگر ان سنہری کرنوں کے پیچھے چھپی تھی غربت، تنگدستی اور زندگی کی تلخی۔ ریاض خان اسی گاؤں میں پیدا ہوا، چھوٹے سے گھر میں، کچی دیواروں کے بیچ، جہاں سردیوں میں ہوا اندر سے زیادہ تیز چلتی تھی۔ اس کے والد گلزار خان لکڑیاں کاٹتے اور ماں صفیہ بی بی سلائی کر کے چولہا جلا۔ دو چھوٹے بہن بھائی بھی تھے جو اکثر بھوک سے نڈھال ماں کی گود میں روتے سوتے۔ ریاض شروع سے ہی خاموش طبیعت لڑکا تھا، گاؤں کے بچوں کے ساتھ زیادہ نہیں گھلتا، مگر جب بھی کوئی پرانا ٹرک گاؤں کے راستے سے گزرتا اس کی آنکھیں چمک جاتیں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی میں ٹرک کی تصویر بناتا اور بڑبڑاتا، ایک ٹرک میرا بھی ہوگا اور میں پہاڑوں سے نکل کر شہروں میں جاؤں گا۔ ایک سرد صبح گلزار خان معمول کے مطابق جنگل گیا، شام تک نہ لوٹا۔ لوگ تلاش میں نکلے تو ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے نیچے اس کی لاش ملی۔ ریاض کے لیے یہ صدمہ ایک زلزلے کی مانند تھا۔ وہ بار بار باپ کے جھکے ہوئے وجود کو دیکھتا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک سوال تھا، اب کون چلے گا ہمارے گھر کا پہیا؟ ماں نے چپ چاپ سفید دوپٹہ اوڑھ لیا اور ایک نیا درد اپنے اندر سمیٹ لیا۔ ریاض نے گاؤں کے پنچر شاپ پر مزدوری شروع کی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے نکلتا، شام اندھیرے میں لوٹتا۔ آہستہ آہستہ وہ گریس، نٹ بولٹ، گیئر اور کلچ کے راز سیکھ گیا۔ ایک دن شہر سے آیا ہوا ایک ڈرائیور، جناب نذیر صاحب، اپنی گاڑی بنوانے آیا۔ ریاض کی پھرتی، خاموشی اور میکینکی علم سے متاثر ہو کر اس نے اسے اپنے ساتھ شہر لے جانے کی پیشکش کی۔ ریاض نے اپنی ماں کی خاموشی اور رضامندی سے ہاں کی، اور یوں سفر کا پہیا گھوم گیا۔ لاہور کی راتیں ریاض کے لیے بالکل نئی تھیں۔ شور، دھواں، تیز گاڑیاں اور ٹرکوں کے انجن کی گرج۔ نذیر صاحب نے ریاض کو اپنا کلینر بنا لیا۔ چھوٹا سا بیگ، ایک پرانی قمیض اور لاکھوں خواب۔ وہ ہر رات کسی نئی سڑک پر سوتا، کبھی کسی ہوٹل کے باہر، کبھی ٹرک کے نیچے، کبھی کسی ویران اسٹیشن پر۔ پہلا سبق جو ریاض نے سیکھا، ڈرائیور کبھی نہیں سوتا، بس آنکھیں بند کرتا ہے تاکہ اگلے سفر کے لیے بیدار ہو سکے۔ 3 سال بعد ریاض اب مکمل ڈرائیور تھا۔ اب وہ خود کراچی، کوئٹہ، لاہور، پشاور جاتا۔ راستے میں جب بھی کوئی زخمی جانور یا پریشان مسافر دیکھتا، رک جاتا۔ کسی بچے کو بھوکا دیکھتا، کھانا دے آتا۔ وہ کسی کو بتاتا نہیں، مگر ایک چھوٹے رجسٹر میں ہر نیکی لکھتا۔ ایک دن رات کے وقت بلوچستان کے ریگزاروں میں ایک زخمی بچہ ملا، بھاگا بھاگا، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر خوف۔ ریاض نے ٹرک روک کر اسے پانی دیا اور بات چیت کی۔ پتہ چلا کہ بچہ انسانی اسمگلروں سے بھاگ کر نکلا ہے۔ ریاض اسے فوراً قریبی پولیس چوکی پر لے گیا، کیس درج کروایا اور عدالت میں گواہی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کئی بچے آزاد ہوئے، مگر ریاض خاموش رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ریاض خان نے اپنے ٹرک کو خدمت گاڑی بنا لیا۔ اب اس میں صرف مال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس، پرانے کپڑوں کا تھیلا، بچا ہوا کھانا، کچھ اسکول بیگز۔
اس نے ٹرک کے پیچھے لکھوا دیا، خدا کے مسافر، رک جاؤ اگر ضرورت ہو۔ لوگ اسے صرف ڈرائیور نہیں سمجھتے تھے، بلکہ چلتا پھرتا فرشتہ کہتے تھے۔ ریاض کی ماں بیمار ہوئی، وہ واپس گاؤں گیا۔ ماں کی سانسیں اب اکھڑ چکی تھیں۔ مرتے وقت ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تو ٹرک چلاتا ہے، مگر لوگوں کے دلوں کو بھی چلانا۔ کسی کی دعاؤں کا بوجھ کبھی خالی نہیں جاتا۔ ریاض ماں کی قبر کے پاس خاموش بیٹھا رہا، پھر ٹرک میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا، کیونکہ پہیے رکنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی امید رک جانا۔ ایک بار لاہور کے نزدیک ایک اسکول بس اور ٹرک آمنے سامنے آ گئے۔ بس میں بچے تھے۔ ڈرائیور نے بریک فیل ہونے پر چیخ ماری۔ ریاض نے اپنا ٹرک ایک طرف جھکا دیا، خود کھائی میں جا گرا، مگر بچوں کی جان بچا لی۔ ریاض کو اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ جا چکا تھا۔ اس کی جیب میں وہی رجسٹر ملا جس پر لکھا تھا، جب تک پہیے چلتے رہے زندگی بھی چلتی رہے۔ اگر میری گاڑی کسی کی جان بچا لے تو یہی میری آخری منزل ہو۔ آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے جس کا نام ہے ریاض خان ماڈل اسکول۔ پہیوں کا فرشتہ ڈرائیورز کی زبان میں آج بھی ایک محاورہ ہے، ریاض کی طرح بنوں سڑک پر، دل میں اور رب کے آگے صاف۔